پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا ہے کہ حکومت وقت کی نااہلی، دوگلاپن اور ان کی غلط بیانی کو آج سب کو بتانے جا رہے ہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سینیٹر اعتزاز احسن کا کہنا تھا، آج ہم حاضر ہوئے ہیں آپ کے سامنے حکومت جو پاکستان کی حکومت ہے اس کی دوگلاپن، اس کی منافقت، اس کی غلط بیانی پارلیمنٹ کے ایک ایوان کے سامنے دستاویزی ثبوت کے طور پہ ہم پیش کریں گے ان کی غلط بیانی اور دوگلاپن۔ اور یہ ہے پی آئی اے کی نجکاری سے متعلق، اور کمیٹی میں جس کمیٹی میں محترمہ شہری رحمان صاحبہ بھی ممبر ہیں اور جناب سلیم مانوی والا صاحب بھی ممبر ہیں، اس کمیٹی میں کیا کہا گیا، کیا کارروائی ہوئی، یہ میں محترمہ سے عرض کرتا ہوں پہلے بات کریں، پھر سلیم مانوی والا صاحب، سینیٹر سلیم مانوی والا صاحب بات کریں۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے کہا، سب سے پہلے تو میں یہ آپ سے عرض کروں گی، چودھری صاحب نے جیسے کہا کہ غلط بیانی کی ہے اس حکومت نے، تو غلط بیانی ہر سطح پہ چل رہی ہے، اور پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز اور اب اسٹیل ملز کے حوالے سے بھی نجکاری کا عمل انہوں نے بغیر کسی سے پارلیمان سے رجوع کیے، کمیٹیوں پہ کمیٹیاں چل رہی ہیں، پی آئی اے کی خاص پرائیویٹ کمیٹی ہے، اسپیشل کمیٹی پی آئی اے کی سینٹ میں، جس میں ہم دونوں ممبران ہیں، سلیم صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں۔ 22 میٹنگز ہوئی ہیں اس کمیٹی کی، 22 میٹنگ ہوئی، اور ہر میٹنگ میں انہوں نے وعدہ کیا اور کہا کہ ہم نجکاری کی طرف نہیں جا رہے ہیں۔ پرسوں انہوں نے سینٹ میں کالنگ اٹینشن میں 3 دن نہیں گزرے ہیں، انہوں نے کہا، یقین دہانی ان کے منسٹر نے، کہ ہم نہیں نجکاری کی طرف جا رہے۔ انہوں نے نیشنل اسمبلی میں بھی اسی طرح عرض کیا ہے، ہر سطح پر یہ کہتے جا رہے ہیں کہ نہیں، ہم پی آئی اے کی بہتری کا منصوبہ بنا رہے ہیں، نجکاری کا نہیں بنا رہے۔ تو میں آج آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ نہ صرف انہوں نے غلط بیانی کی ہے، انہوں نے ایوانوں کے استحقاق مجروح کیے ہیں دانستہ طور پر غلط بیانی کر کے، اور انہوں نے پی آئی اے کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ افسوس سے میں کہوں گی کہ یہ پوشیدہ منصوبے جو ہیں، ان کو آپ کے توسط سے ہمیں یہاں لانا پڑ رہا ہے، کیونکہ یہ ایوانوں کو بیکار سمجھتے ہیں، انہوں نے مفلوج کر دیا ہے، اور صرف اپنی ذات کی بچت کے لیے یہ ایوانوں تک پہنچ۔ پی آئی اے اور اسٹیل مل کی نجکاری کے حوالے سے حکومت پر دوغلے پن کا الزام عائد کرتے ہوئے شہری رحمان کا کہنا تھا، انہوں نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن، اسٹیل مل کی نجکاری کی کوئی بات نہیں کی، اور اگلے دن انہوں نے کہا، ایک دن انہوں نے کہا نہیں کر رہے، اگلے دن ان کے الفاظ کا وزن یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے اگلے دن کھڑے ہو کے کہ نہیں جی، کابینہ سے ہو گیا فیصلہ، ہم نجکاری کرنے جا رہے ہیں۔ پی آئی اے کے تو روز اتنے کروڑوں کے لاسز ہیں، ہمیں تو اور کوئی چارہ نہیں۔ تو ہمارا سوال ہے، سب سے پہلے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہم یہ اونے پونے پوشیدہ نجکاری نہیں ہونے دیں گے۔ پیپلز پارٹی اور جتنے بھی ان کے امپلائیز ہیں، سٹافرز ہیں پی آئی اے کے، ان کو بھی سڑکوں پر آنے نہیں دیں گے۔ اسٹیل ملز کے حوالے سے بھی ہمارا یہ موقف ہے، ہماری ڈیمانڈ ہے کہ یہ شفاف طریقے سے سب کچھ سامنے لائیں۔ پی آئی اے کے اہم اور منافع بخش روٹ بند کیے جانے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی رہنما نے کہا، ماضی میں اس کمیٹی کو اس طرح مفلوج کیا۔ سوالات تو کچھ یہ ہیں کہ آج تک، اور یہ پی آئی اے کمیٹی میں جواب نہیں دے سکے، آج تک انہوں نے پی آئی اے کہتے ہیں لاسز ہو رہے ہیں، تو پی آئی اے پریمیئر سروس جب شروع ہوئی تھی، مانوی والا صاحب کو بھی یاد ہوگا، چودھری صاحب کو بھی، کہ ہاؤس میں بھی اور کمیٹی میں بھی ہم نے سوال کیا تھا کہ یہ پریمیئر سروس شروع ہو رہی ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پی آئی اے لاسز میں جا رہا ہے، تو آپ وہ پیسہ اور سرمایہ پریمیئر میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ کس کا برین چائلڈ ہے یہ؟ اور یہ کہاں گیا؟ چپ چاپ آپ نے دیکھا اس ایئر لائن میں 6 مہینے میں شروع ہوئی، اور چپ چاپ راتوں رات یہ بند کر دی گئی۔ کس کے کہنے پر شروع ہوئی تھی، کس کے کہنے پر بند ہوئی، اور کتنا لاس ہوا انہوں نے نہیں بتایا۔ اب جا کے انہوں نے کہا کہ 3 ارب روپے سے زیادہ اس کا لاس ہوا ہے، اور یہ سارا بوجھ جو ہے پی آئی اے، اس کے امپلائیز،
सब बर्दाश्त करेंगे, लोन पे लोन, अब कहते हैं लेगेसी लोन है। कौमी इदारों की निजकारी की मुखालफत करने के हवाले से बात करते हुए शेरी रहमान का कहना था, मुझे बताएं कि इस बात का अब क्यों नहीं इन्होंने बिजनेस प्लान बनाया पीआईए को बचाने के लिए? कहते रहे बना रहे हैं, लेकिन असल में ये निजकारी का प्लान बना रहे थे और इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ तजादात है, मफादात का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इश्यूज हैं। एक तरफ एयर ब्लू कुछ और लेती जा रही है, और अगर नहीं है तो मैं नहीं किसी पर तोहमत लगाती गलत, हम झूठ में नहीं कारोबार करते, लेकिन हमें जवाब दिए जाएं कि ये हो क्या रहा है। एविएशन पॉलिसी कहीं दुनिया में ऐसी नहीं होती कि आप अपने छोटे स्टेशंस पे इंटरनेशनल एयरलाइंस को दे दें रूट्स, कहीं दुनिया में नहीं। आपको चैलेंज करती हूँ, चेक करके बताएं। और ये एविएशन पॉलिसी ना पार्लियामान में आई ना कमिटीज में आई। अब हमारे फैसलाबाद, मुल्तान, सखर, हर जगह इंटरनेशनल एयरलाइन दो पैसेंजर को उठा के टैक्सी की तरह ले जाती है। पीआईए बंद होता जा रहा है उन रूट्स पे। कुवैत बंद हो गया, ओमान बंद हो गया है, लेकिन छोटे शहरों में भी बंद हो गया है, क्योंकि आपको पीआईए को तो पूरा लोड चाहिए होता है, मगर दूसरी एयरलाइन उठा के ले गई है लोड, तो आप क्या करेंगे? तो इस मंतिक की बुनियाद पर कहीं दुनिया में नहीं, चाहे आप अमेरिका ले लें जहां जिनके 5 रूट्स बंद हो गए, 5 रूट, न्यूयॉर्क रूट 1961 से चल रहा है, वो बंद किया गया। औने पौने इसलिए कौन सी निजकारी हो रही है? प्रीमियर सर्विस निकली, ये अब एविएशन पॉलिसी चुपचाप निकली, फिर और बड़े स्कैंडल हैं। एक जहाज न्यूयॉर्क रूट बंद हो गया, लीपजिग जाके आपका एक जहाज खड़ा हो गया। अरे इजराइल में की हामी की हिमायत की फिल्म बनी, फिर वो लीपजिग जाके आपका एयरबस। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। ये क्या चला रहे हैं? ये हुकूमत चलाएंगे और फिर कहते हैं पार्लियामान की हमें जरूरत है। हम कोई पार्लियामान में इनके साथ नहीं खड़े हो सकते अगर ये जातियात की सियासत कर रहे हैं। हम नहीं खड़े हो सकते अगर ये पीआईए को इस तरह औने पौने बेचेंगे। हम नहीं खड़े हो सकते अगर ये स्टील मिल को इस तरह मफलूज करके तबाही फेरेंगे। ये पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत। ये है खबर का जहां और आप देख रहे हैं TNN TV।